صلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن پاک کی پہلے دو رکوع کے اندر منافقین کے تذکرہ ہوا اور ان کے حالات اور ان کے علامات ہم نے بیان کی۔ آج کی آیت میں مشرکین نے ایک اعتراض کیا ہے۔ مشرکین نے قرآن پر یہ اعتراض کیا ہے کہ قرآن پاک آپ لوگ کہتے ہو اتنی بڑی کتاب ہے، اس کے اندر تو اللہ تعالیٰ نے مکھی، مچھر، کتے، خنزیر کا ذکر کیا ہے، تو ان کی مثالوں کو، ان کے اس اعتراض کے جواب کو آج ان آیتوں میں بیان کیا ہے۔ اور اس طرح کی کئی اللہ تعالیٰ نے اس قرآن پاک کو جیسے جیسے بیان کیا ہے۔ اب دیکھو قرآن پاک میں بیان ہوا حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، حرام کر دی گئے تم پر مردار، خون اور خنزیر کا گوشت۔ تو ان مشرکین اور ان یہودیوں کو جو ہے نا اور کچھ تو سوچتا نہیں ہے اور قرآن پر اعتراض کرنے بیٹھ جاتے ہیں۔ اسی طرح کہ المستظرف فی کل فن مستظرف ایک کتاب ہے، اس میں ایک واقعہ لکھا ہوا ہے۔ ایک آدمی سے بدکاری ہو گئی، زنا ہو گیا۔ اب آدمی بھی غیر شادی شدہ تھا، عورت بھی غیر شادی شدہ تھی، تو اس زنا سے جو ہے نا اس کو حمل ٹھہر گیا۔ جب حمل ٹھہرا تو اس کی وجہ سے تو اس نے اپنے ساتھیوں سے مشورہ کیا کہ یار کیا کرنا چاہیے، کہ یار کیا کروں، اس طرح تو میری بدنامی ہو جائے گی اگر اس کی اولاد ہوگی، ولادت ہوگی اس بچے کی یا جو بھی، تو بدنامی سے بچنے کے لیے میں کیا کروں؟ تو ساتھیوں نے اس کو کہا کہ یار اسقاط حمل کر دے۔ تو اس نے آگے سے جواب میں یہ کہا کہ وہ اسقاط حمل کرنا مکروہ ہے، اسقاط حمل کرنا مکروہ ہے۔ وہ اللہ کے بندے، زنا کرنا حرام ہے اور اسقاط حمل کرنا مکروہ ہے، مکروہ سے بچنے کے لیے زنا کر رہے۔ تو ان مشرکین کو بھی اور کوئی بات نہیں آتی ہے اور مشرکین نے قرآن پر عمل نہیں کرنا ہے اور خواہ مخواہ کے اعتراضات اٹھانے، خواہ مخواہ کے جو ہے نا ایک شوشہ چھوڑنا ہوتا ہے۔ ان کو کچھ نہیں پتہ ہے، ایسے ہی خواہ مخواہ کے الٹے سیدھے سوالات کرتے رہتے تھے۔ مگر اللہ تعالیٰ علیم ہے، اللہ تعالیٰ خبیر ہے، اللہ تعالیٰ بصیر ہے، اللہ تعالیٰ ان کے دل کے اندر جو شیطانیاں پیدا ہوتی تھی نا ان کو بھی جانتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس کے جوابات دیے ہیں اور اس کی اسی طرح ان آیتوں سے آج مثال بیان کریں گے، اس اعتراض کو بیان کریں گے۔ قرآن پاک کی آیت تلاوت سماعت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ لا يستحی ان یضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين۔ إن الله لا يستحي، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں شرماتا، اللہ تعالیٰ نہیں شرماتا یہ کہ ان یضرب، یہ کہ بیان کرے، مثلا ما بعوضہ، کہ کوئی مثال بیان کرے، بعوضۃ فما فوقها، مچھر کی ہو یا اس سے بڑی چیز کی ہو، مچھر کی مثال بیان کرے یا اس سے بڑی چیز کی۔ فاما الذین آمنوا، بہرحال وہ لوگ جو ایمان لائے، آمنو جو ایمان لائے، فیعلمون وہ جانتے ہیں، انہ الحق من ربہم، یہ مثال حق ہے ان کے رب کی طرف سے، ان کے پروردگار کی طرف سے یہ مثال حق ہے۔
فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اور بہرحال وہ لوگ جو کافر ہیں، فَيَقُولُونَ وہ کہتے ہیں، فَيَقُولُونَ وہ کافر لوگ کہتے ہیں، مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، کیا ارادہ کیا اللہ تعالیٰ نے اس مثال کے ساتھ، کیا ارادہ کیا ہے اللہ تعالیٰ نے اس مثال کے ساتھ، یضل بہ کثیرا، اللہ تعالیٰ گمراہ کرتا ہے اس کے ذریعے بہتوں کو، بہت زیادہ لوگوں کو اس کے ذریعے گمراہ کرتا ہے، وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا، اور بہت سارے لوگوں کو اس کے ذریعے ہدایت دیتا ہے۔ اس مثال کے ذریعے، ان مثالوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ ہدایت دیتے ہیں، اور مثالوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ ان کو گمراہ کر لیتے ہیں۔ جن کے ذہنوں میں شیطانیہ ہوتی ہے، جن کے ذہنوں میں انتشار ہوتا ہے، جن کے ذہن اس طرح کے فتنے باز ہوتے ہیں، جیسے کہ مشرکین ہو گئے، جیسے کہ کافر لوگ ہو گئے، اس طرح، تو اللہ تعالیٰ قرآن میں مثال بیان کرتے ہیں تو ان کی شیطانیت زیادہ ہوتی جا رہی ہے، یعنی ان کی گمراہ زیادہ ہوتے جا رہے ہیں۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ جب ایمان والوں کو جب یہ مثال بیان کرتے ہیں تو ایمان والوں کی اس مثالوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دیتی۔ وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، اور نہیں گمراہ کرتا اس کے ذریعے مگر نافرمانوں کو، إِلَّا الْفَاسِقِينَ، مگر نافرمانوں کو۔ آج کی ہم نے قرآن پاک کی تلاوت کے ایک آیت کا ترجمہ کیا اور اس کی تفصیل بیان کی۔ اس میں وہ چیزیں بیان ہوئی جو اللہ تعالیٰ نے ان کو اس اعتراض کا جواب بھی دیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ قرآن کے ساتھ لگنے کی اور قرآن کی محنت میں لگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔